السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستوں، میرے بچوں، میں نے اس سے پہلے اپنے ایک ایپیسوڈ میں ایک دعا کے بارے میں بات کیا تھا کہ میں اس کو پوری طرح سے ایکسپلین کروں گا۔ جب تک آپ کو اس دعا کے معنی نہیں پتہ ہوتے ہیں، اس کی افادیت نہیں پتہ ہوتی ہے، جب تک کہ وہ دعا اثر نہیں کرتی انسان پر۔ جب ہم کو اس دعا کے معنی پتہ چلتے ہیں، اس دعا کے فائدے پتہ چلتے ہیں اور اس دعا کا آؤٹ کم کیا ہوگا جب پتہ چلتا ہے، تو ہماری دعا میں بہت اثر ہوتا ہے۔ بچوں، یہ دعا ہے: اللہم انی اسألک علما نافعا، عملا متقبلا، رزقا حلالا طیبا واسعا، وشفاء من کل داء۔ اس دعا میں ہم چار باتیں مانگ رہے ہیں۔ پہلا، نفع والا علم۔ دوسرا، مقبول اور پسندیدہ عمل۔ تیسرا، حلال رزق، یعنی اچھی خوشحال زندگی جو واسع ہو اور طیب ہو، اچھی ہو۔ چوتھا، شفا، تمام بیماریوں سے شفا کے بارے میں کرتے ہیں۔ یہ چار باتیں ہم مانگ رہے ہیں، ان چار باتوں پر ہم کو عمل کرنا ہوگا، اور یہی چار باتوں پر حکومت، لیڈر سب عمل کر رہے ہیں تاکہ انسان کی ترقی اور تعمیر ہو سکے۔ یہ چار باتیں انسان کے لیے ضروری ہے، اور یہ ہر آدمی کے، ہر گھر، ہر کمیونٹی، ہر ملک کی ترقی اور خوشحالی کی ضامن ہے۔ یہی چار باتیں۔ نفع والا، ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں نفع والا علم۔ اس دعا کو مجھے دو پارٹ میں بات کرنی پڑے گی۔ میں پہلے پارٹ میں، جو پہلا والا یعنی دعا کا حصہ ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا، نفع والے علم کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ نفع والا علم کیا ہے؟ وہ علم جو ہماری تمام انسانیت اور کائنات کی فلاح بہبود کا ہو، اس کی بھلائی اور خیر کا ہو۔ نفع والا علم وہ ہے جو ہم کو اس دنیا اور آخرت میں کامیابی دے۔ ہم اس دنیا میں کامیاب ہیں تو آخرت میں کامیاب ہیں۔ اگر ہم اس دنیا میں کامیاب ہیں تو آخرت میں کامیاب ہیں۔ جیسے ہم ایک دعا مانگتے ہیں: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ آپ جو عمل دنیا میں کرتے ہیں اسی کا معاوضہ آپ کو آخرت میں ملے گا۔ یعنی اگر آپ یہاں اس دنیا میں احسن عمل کرتے ہیں، اچھا عمل کرتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں، تو اس کا جو بھی معاوضہ ہے، جو بھی آپ کو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، وہ آخرت میں دے گا۔ آخرت میں تو الگ عمل کرنے کا نہیں ہے، وہ تو یہاں جو کمایا وہاں پانے کا ہے۔ تو اس لیے وہ علم جو ہم کو یہاں بہتر زندگی گزارنے، اچھی زندگی گزارنے، کامیاب زندگی گزارنے کا علم دے، وہی ہم کو آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ ہم مانگتے ہیں اس دعا میں کیا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس میں کیا مانگتے ہیں؟ ہم مانگتے ہیں کہ ہم کو اس دنیا میں ایکسلنٹ رکھ، اور آخرت میں بھی ایکسلنٹ رکھ، اور آگ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ کامیابی کا آخری رنگ کیا ہوتا ہے؟ ایکسلنٹ۔ جیسے ٹیچر دیتی ہے گڈ، بیٹر، بیسٹ، وہ ایکسلنٹ۔ تو ہم مسلمان کی زندگی ہر شعبے میں، ہر اس میں ایکسلنٹ ہونی چاہیے۔ کھانے میں رہو، کپڑے پہننے میں رہو، ڈاکٹر بنے تو ایکسلنٹ بنے، ٹیچر بنے تو ایکسلنٹ بنے۔ یعنی ہم مسلمانوں جو ہے گڈ، بیٹر، بیسٹ نہیں، بلکہ ایکسلنٹ ہونا چاہیے۔ ہر فیلڈ میں مسلمس کو ایکسلنٹ ہونا چاہیے، تو جب ہی ہم آخرت میں بھی ایکسلنٹ ہوں گے۔ اگر ہم کو وہ نفع والی تعلیم کیا ہے نہیں معلوم، تو ہم کیسے ایکسلنٹ بنیں گے؟ سوال یہ ہے نا کہ اگر ہم کو تعلیم ہی نہیں پتا کہ وہ نفع والی تعلیم کیا ہے، تو ہم ایکسلنٹ کیسے بنیں گے؟ نفع والی تعلیم کیا ہے؟ نمبر 1، حلال و حرام کا علم۔ لائف میں دو چیزیں ہیں، گڈ اینڈ بیڈ، اسی طرح سے حلال و حرام۔
یہی اس کا علم آپ کو دنیا میں ہونا ہے اور اسی پہ بیس آپ کی پوری زندگی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور پھر حلال کیا ہے ایکچولی؟ حلال وہ چیز ہے، وہ عمل ہے جس کو اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو کرنے کے لیے کہا ہے، جن کاموں کو کرنے کی اجازت دی ہے وہ حلال ہے، اور جن کاموں سے منع کیا ہے وہ حرام ہے. یعنی جس کام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کرنے کی اجازت دی ہے وہ حلال ہے، اور جس سے منع فرمایا ہے وہ حرام ہے. آپ کو یہ سورسز کہاں سے ملیں گے؟ اللہ نے کیا کہا آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ اللہ کا فرمان کیا ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے بات چیت کی ہے، ہم کو بتایا ہے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ نے جو باتیں کہیں، فرمان، آپ کی پسند اور ناپسندیدگی کیا ہے؟ حدیث ہے. تو ہم کو قرآن کا علم اور حدیث کا علم معلوم ہونا چاہیے. ایٹ لیسٹ اتنا تو معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کیسے بہتر زندگی گزار سکیں. جو بھی حدیث، ایک بار ذہن میں رکھیں، جو بھی حدیث قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے وہ صحیح ہے. جو بھی حدیث قرآن کی تعلیمات کے مطابق ہے وہ صحیح ہے، اور جو نہیں ہے وہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ اللہ کا فرمان قرآن ہے، اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے ہمیں پیارے نبی نے بتایا ہے، اور اسی کو قرآن کے ہی میسج کو آپ نے اپنی زندگی میں پیش کیا ہے. آپ کے فرمان، آپ کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، عمل، پسندیدگی اور ناپسندگی ہی قرآن کا میسج ہے. آپ نے قرآن کی تعلیمات کو ہم تک اس طرح سے پہنچایا ہے کہ اس طرح سے آپ لوگ قرآن کی تعلیمات پر عمل کر سکتے ہیں. یہ آسان فارمولہ ہے کسی قسم کے غلط کام سے بچنے کے لیے. اسلام کیا ہے؟ یہ ایک دین ہے جو ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور کس طرح جینا چاہیے اس کی مکمل تعلیم ہے. اس کی مینول قرآن ہے. ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں دینی تعلیم، دنیاوی تعلیم. میری نظر میں دو تعلیم نہیں ہے، میری نظر میں ایک ہی تعلیم ہے. وہ تعلیم ہے اپنے خالق کے منشے اور مطابق کے حساب سے اس کی رضا اور خوش نویدی کے لیے زندگی گزارنا. یعنی وہ تعلیم جو اپنے خالق کی، یعنی اپنے خدا کے منشے اور مطابق کے حساب سے اپنی اس کی رضا اور خوش نویدی کے لیے زندگی گزارنا. اور وہ صرف دینی تعلیم ہے جس میں قرآن، حدیث، سائنس، میتھس، معاشیات، اکنامکس، سوشیالوجی، ٹیکنالوجی، پولیٹکس، فلسفہ، تاریخ، جیوگرافی اور تمام علم شامل ہیں. انسان کی تعلیم کی، اب آپ بتا دیں کہ انسان کی تعلیم کس طرح سے ہوتی ہے. انسان کی تعلیم کے لیے تین طریقے ہوتے ہیں، تین طرح سے ہوتی ہے انسان کی تعلیم. عقلی تعلیم جس کو مینٹل ایجوکیشن کہتے ہیں، اخلاقی تعلیم و تربیت جس کو کیریکٹر بلڈنگ کہتے ہیں، جسمانی تعلیم جس کو ہم فزیکل ایجوکیشن کہتے ہیں. عقلی تعلیم میں مختلف شعبہ جات ہے جس کا انسان کو جزوی اور پورا علم ہونا چاہیے. جزوی میں اس لیے جزوی میں اس علم کی ضروری معلومات تاکہ روزمرہ کے کام میں مددگار رہے. جزوی علم اتنا ہو کہ آپ کے روزمرہ کی ضروری معلومات آپ کے پاس رہے اور روزمرہ کی زندگی میں یہ مددگار اور فائدہ مند رہے، سپورٹ کریں. اور دوسرا، اس علم کے بارے میں مکمل معلومات جو اس فیلڈ میں آپ کو ایکسپرٹ بنائیں. مذہبی تعلیم اس میں ہم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور اسلام کے 5 بنیاد جیسے شہادہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا علم ہو، اور زندگی کے 24 گھنٹے کے اعمال ہو، لین دین کا معاملہ ہو، کھانا پینا، سونا، اٹھنا بیٹھنا، تمام معاملات کا علم ہو، اور لوگوں کے حقوق ہو،
جیسے ماں باپ کے، بیوی کے، بچوں کے، سب کے حقوق ہو. بہتر یہ ہے کہ ہم ان اعمال کو پیارے نبی کی زندگی سے سیکھیں، کیونکہ تمام لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اس آدمی کے نقش قدم پہ چلو جو آدمی کامیاب تھے. تو سب سے زیادہ کامیاب تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو ان کے راستے پہ چلنا ہم لوگوں کا کام ہے. اور اب آئیے ریاضی میتھس کی تعلیم کیوں ضروری ہے. جیسے آپ کو اللہ نے عدل و انصاف کا حکم دیا، اب آپ کے پاس دو آدمی آئے، ان کے پاس 1000 روپئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ہم دونوں میں مساوی بانٹ دیں. آپ کو اگر حساب نہیں آیا تو آپ کیسے ان کو بانٹیں گے، انصاف سے کریں گے، ان کے بیچ میں، ان کے بارے میں عدل کریں گے. اس طرح کوئی آپ سے کہے 2 جمع 2 5 ہوتے ہیں، آپ کیسے بتا سکیں گے کہ 2 جمع 2 5 نہیں 4 ہوتے ہیں. پھر اب جس کمرے میں آپ بیٹھے ہوں تو آپ کو پتا ہو کہ کمرہ اسکوائر کا ہے یا ریکٹینگولر شیپ میں ہے. کیسے شیپ میں آپ کو کیسے پتا چلے گا جب تک کہ آپ کو ریاضی کی تعلیم نہ آئے. اس طرح آپ کو پتا ہو کہ اگر آپ کی گاڑی 10 کلومیٹر 1 لیٹر میں جا رہی ہے تو 100 کلومیٹر کتنے لیٹر میں جائے گی. آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ اگر 80 روپے پیٹرول ہے تو 10 لیٹر پیٹرول کی قیمت کیا ہوگی. تو یہ تعلیم آپ کو کس سے ملے گی؟ ریاضی سے ملے گی. یہ بھی ہماری روزمرہ کی زندگی کے لیے ضروری ہے. ایسا نہ ہو کہ اگر کوئی ریاضی نہیں، ہم کسی کے ساتھ ناانصافی کر بیٹھیں، عدل نہ کر بیٹھیں. سائنس کی تعلیم، سائنس کی تعلیم ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے کہ یہ جہاڑوں کو دیکھو، یہ پہاڑوں کو دیکھو، یہ آسمان کو دیکھو، یہ زمین کو دیکھو کیسا اناج اگتا ہے. تو وہ تعلیم کہاں سے آئے گی؟ یہ تعلیم ہم کو سائنس دیتی ہے. یہ تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہم کو ہمارے بارے میں معلومات دیتی ہے. جیسے ہمارے منہ میں کتنے دانت ہیں، ان کی ساخت کیا ہے اور وہ کیا کام کرتے ہیں. اسی طرح بتاتا ہے کہ ہماری باڈی میں کتنی ہڈیاں ہیں، ہمارے جسم کے اندر کتنے اعضاء ہیں، دل کیا کام کرتا ہے، گردے کیا کام کرتے ہیں، دماغ کیا کام کرتا ہے. یہ سب کون بتاتا ہے؟ یہ سب سائنسز تو بتاتی ہے. اس کے علاوہ یہ ہم کو پرند چرند، اڑنے والے جانور، زمین پر رینگنے والے جانور، دودھ دینے والے جانور، گوشت کھانے والے جانور، وہ جانور جو خطرناک ہے، ان کی جانکاری دیتے ہیں. اس طرح تمام پودے، جھاڑ، ہر شر کے بارے میں معلومات کس سے ملتی ہیں؟ سائنس سے ملتی ہیں. اس کے علاوہ یہ زمین، آسمان اور زمین کے اندر پائے جانے والے تمام باتوں کو سائنس ہی بتاتی ہے، اور ہم کو ان کے جاننے اور سمجھنے اور استعمال کرنے کی صلاحیت دیتی ہے. اسی طرح قانونی تعلیم، یہ آپ کو آپ کے حقوق، آپ کے ملک میں جو قانون ہے اس سے آگاہ کرتے ہیں. آپ کو اپنے بیوی کے حقوق، ماں باپ کے حقوق، بچوں کے حقوق، سب یہ جو ہے قانونی تعلیمی تو دیتی ہے. آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کے حقوق کیا ہیں، لوگوں کے حقوق کیا ہیں، اور آپ کس طرح سے قانون کے دائرے میں اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. آپ اگر قانون کے دائرے سے باہر جاتے ہیں تو آپ جرم کرتے ہیں. تو یہ تعلیم کس سے ملتی ہے؟ آپ کو قانونی تعلیم سے ملتی ہے. یہ بھی آپ کی زندگی کے لیے اور اچھی زندگی گزارنے کے لیے اسلامی زندگی میں ضروری ہے. اسی طرح سے تمام تعلیمات، چاہے وہ ہسٹری کی تعلیم ہو، چاہے جیوگرافی کی تعلیم ہو، چاہے وہ اخلاقیات کی تعلیم ہو، چاہے وہ عمرانیت کی تعلیم ہو، چاہے وہ سوشیالوجی ہو، چاہے وہ سائیکالوجی ہو، یہ سب آپ کو معلومات فراہم کرتی ہیں اور یہ ہماری زندگی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. جتنی تعلیم آپ حاصل کریں گے اور جانیں گے اور جانکاری پیدا کریں گے، اتنے آپ ہوشیار اور جاگرک ہوں گے اور اچھی زندگی گزاریں گے. اور یہ علم آپ کو قرآن کی تعلیمات کو سمجھنے میں بھی اہم کردار ادا کرتا ہے. سمپل ہے، آپ کو کوئی زبان پڑھنی نہیں آتی، لکھنی نہیں آتی، تو آپ کیسے قرآن میں کیا لکھا ہے جان سکیں گے، اس کے بارے میں معلومات کر سکیں گے. آپ سے اللہ نے کیا بات کی ہے، اللہ نے کیا آپ تک میسج دیا ہے، وہ آپ کیسے جان سکیں گے جب تک کہ آپ کو زبان نہیں آتی. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے علوم بھی چاہیے چیزوں کو سمجھنے کے لیے. آپ قرآن کی بات کو جب سمجھ سکیں گے جب آپ کے پاس اس کا ایٹ لیسٹ اتنا علم ہو کہ آپ بات کو سمجھ سکیں، چاہے وہ سائنس کا علم ہو، چاہے حساب کا علم ہو.
اس لیے علم کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے، اور یہ مسلمانوں پہ ضروری ہے. اس کے لیے حدیث بھی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، یعنی ہر مسلمان مرد عورت پر تعلیم کا حاصل کرنا ضروری ہے. علم حاصل کرنے کے لیے چائنا جانا پڑے تو جائیں، یہ ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ علم حاصل کرنے کے لیے جس راستے پہ چلتے ہیں وہ راستہ جنت کو جاتا ہے. تو بھائی آپ نے جان لیا نا کہ جب تک کہ آپ کو معلومات ہوں گے علم سے، آپ اچھے کام کریں گے تو اس دنیا میں کامیاب زندگی گزاریں گے اور آخرت میں بھی کامیاب رہیں گے اور جنت میں بھی جائیں گے. اب آتے ہیں ہم دوسرے پوائنٹ پہ، اخلاقی تعلیم، کیریکٹر بلڈنگ. یہ وہ تعلیم ہے جس میں آپ کو عزم، حوصلہ، دیانتداری، ایمانداری، ثابت قدمی اور کرپشن سے بچنے کی تعلیم دی جاتی ہے. یعنی آپ کو اس طرح تیار کیا جاتا ہے کہ آپ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، کیا اچھا اور کیا برا ہے جان سکتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز کر سکتے ہیں اور اس پر پوری طرح عمل کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر سچ بولنا حلال ہے، اچھا عمل ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے، اور آپ اخلاقی طور پر اتنے اسٹرانگ اور دیانتدار ہونا کہ حلال بات پر عمل کریں اور سچ بولیں اور حرام کام سے دور رہیں اور جھوٹ نہ بولیں. حرام حلال خالی کھانے پینے میں نہیں ہے، حرام حلال کے جو ہے سارے اعمال میں حرام اور حلال ہے. آپ اگر کسی کو گالی دیتے ہیں تو حرام ہے، یہ بات آپ کو یاد رکھنی چاہیے. اور بعض چیزیں ایسی ہے جیسے نفرت کرنا حرام ہے ایک لحاظ سے، اور نفرت کرنا ایک لحاظ سے حلال بھی ہے. کیسے؟ بری باتوں سے نفرت کرنا حلال ہے، اور حلال باتوں سے یا اچھی باتوں سے نفرت کرنا حرام ہے، اور بری باتوں سے نفرت کرنا حلال ہے. تو آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. اسی طریقے سے تعلیم حاصل کرنا حلال ہے، جہالت حرام ہے، قتل کرنا حرام ہے، لوگوں کی زندگی بچانا حلال ہے، بلکہ قابل یعنی تحسین کام ہے. ہر کام جو انسانیت اور انسانوں کی ترقی و تعمیر کی ہو، فلاح بہبود کے ہو اور خیر کے ہو، کنسٹرکٹیو ہو، وہ تعمیری ہو، وہ ڈیولپمنٹل ہو، وہ حلال ہیں. اور وہ چیزیں یا کام جو انسانیت کو نقصان پہنچاتی ہوں، جو انسانیت اور انسانوں کو ڈسٹرکٹیو ہو، نقصان پہنچاتی ہے، وہ حرام ہے. یہ سب آپ کو اخلاقی تعلیم سے پتہ چلتا ہے، لیکن اخلاقیات اس پر عمل کرنے کی یعنی آپ میں ہمت دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، طاقت دیتا ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کر سکیں. اور تیسری جو تعلیم ہوتی ہے وہ جسمانی تعلیم. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے اعضاء آپ کی تعلیمات کے مطابق کام کریں. ہمارے پاس بچوں کو پی ٹی کروائی جاتی ہے کہ ہم تندرست اور صحت مند رہیں، تاکہ جو تعلیم آپ نے حاصل کی ان اچھی باتوں پر عمل کریں اور ہر بری باتوں سے بچیں. یعنی اچھے کام کرنے کے لیے آپ کے موٹرز اعضاء خود بخود کام کریں، اور برے کام سے روکنے کے لیے بھی پوری طرح آپ کے اعضاء کام کریں. یہ بات بہت کارآمد ہے. جب آپ کی اخلاقی تعلیم و تربیت اچھی ہوتی ہے، یعنی جو عقلی تعلیم آپ نے حاصل کی ہے، ان اچھی باتوں پر عمل کرنے میں اخلاقی تعلیم جرأت و ہمت پیدا کرتی ہے، اور مینٹل ایجوکیشن کو فزیکل ایجوکیشن میں یعنی عمل کرنے میں طاقت دیتی ہے، مؤثر ہوتی ہے، اور یہ آپ کو پش کرتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو پتا ہے کہ پانی بسم اللہ کہہ کر پینا ہے، 3 گھونٹ میں پینا ہے، ہر گھونٹ کے بعد الحمدللہ کہنا ہے اور بیٹھ کر پینا ہے. ہم سب کو معلوم ہے کہ یہ اچھا عمل ہے، عقل کہتی ہے یہ اچھا عمل ہے، اور اخلاق کا تقاضا ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، فورس کرتا ہے اخلاق کہ اس پر عمل کریں. اور جسمانی تعلیم فزیکل ایجوکیشن اس کو ایکشن میں لائے اور آپ کے موٹرز کام کریں، آپ کے اعضاء کام کریں اور اس پر عمل کریں. آپ نے یہ چیزیں آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ گلاس، پیالی، پلیٹ ادھر ادھر پڑی ہوتی ہیں یا کوئی دوسرا سامان ادھر ادھر بکھرا پڑا ہوتا ہے اور آپ اس کو دیکھ کر گزر جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے
اس کو دیکھنے کے بعد آپ کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ چیزیں غلط ہیں، غلط جگہ رکھی ہوئی ہیں، ان کو صحیح جگہ پر، ان کو اپنے مقام پر رکھنا چاہیے. یہ آپ کے اندر جو ہے اس بات کا اگر نہیں ہوتا ہے، اس طرح کے فیلنگز نہیں آتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اخلاقی طور پر کمزور ہیں، آپ کی اخلاقی تعلیم اور تربیت صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کے موٹرز کام نہیں کر رہے ہیں، آپ کے اعضاء کام نہیں کر رہے ہیں، آپ کو یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے. آپ ایک گلاس اگر پڑا ہوا ہے، آپ دیکھ کر گزر گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے موٹرز کام نہیں کر رہے. لیکن اگر آپ نے دیکھا کہ گلاس پڑا ہوا ہے اور آپ نے اس کو اٹھا کر اس کو اس کی جگہ پر رکھا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے موٹرز کام کر رہے ہیں اور آپ کی اخلاقی تعلیم اچھی ہے. اگر یہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم اخلاقی طور پر اسٹرانگ ہیں اور موٹرز ہمارے کام کر رہے ہیں. میں بحیثیت مسلمان، میرے اپنے اندر خود یہ کمی ہے، اور میں یہ مانتا ہوں کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم اخلاقی اور جسمانی تعلیم میں کمزور ہیں. ہم اخلاقی تعلیم و تربیت میں اور جسمانی تعلیم میں کمزور ہیں، ورنہ ہمارے پاس اسلام کی جیسی تعلیمات ہیں اور جیسی عقلی تعلیم ہے ویسی کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، اور یہ ہمارے علماء دن رات کہتے ہیں. آخر میں یہ بتاتا چلوں کہ ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو اوپر بتایا کہ ہم نفع والا علم دیں، اور یہ کام گورنمنٹ بھی کرتی ہے. گورنمنٹ کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو فائدے والا علم دیں تاکہ آپ اچھی زندگی، اچھی طرح سے زندگی گزار سکیں. اس کے لیے گورنمنٹ کورسز، ٹیچنگ میتھڈز اور سلیبس ڈیزائن کرتی ہے کہ آپ کو مکمل طور پر یعنی کمپلیٹ نالج دے، آپ کو مکمل طور پر آپ کی اچھی زندگی گزارنے کے لیے جتنی تعلیمات ضروری ہیں وہ دے. 10 جماعت تک جو سلیبس ہوتا ہے وہ تمام علوم پر محیط ہوتا ہے، اور تمام علوم کو کی جو ضروری معلومات ہے اس پر اس کو ڈیزائن کیا جاتا ہے. جتنی ایک عام آدمی کو معلومات ہونی چاہیے اتنا ڈیزائن کیا جاتا ہے، اور یہ بے حد ضروری ہے. اور یہ جو تعلیم ہوتی ہے اسی پہ آپ کی پوری تعلیمات بیسڈ ہوتی ہے، آپ کی زندگی اسی تعلیمات پر بیسڈ ہوتی ہے. حساب، سائنس اور دوسرے سبجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ اس طرح ڈیزائن کیے جاتے ہیں کہ آپ کو اتنی معلومات رہے کہ آپ اچھی زندگی گزار سکیں اور آپ جاگرک ہوں، ہوشیار ہوں، اور آپ کو پتہ چلے. اور وہ سب اس طرح سے ڈیزائن کی جاتی ہیں کہ وہ آپ کو مکمل معلومات کے ساتھ ساتھ آپ کی اخلاقی اور جسمانی تربیت بھی کر سکیں. میری ماں باپ سے گزارش ہے کہ کوشش کریں کہ بچے فرسٹ سے لے کر میٹرک تک 100% نمبر لائیں، 100% نمبر لائیں، اور تمام سبجیکٹ سمجھ کر پڑھیں اور اس کو ساری زندگی یاد رکھیں. یہی آگے کامیاب زندگی کی ضمانت ہے، اور یہی جاگروک دور میں باشعور لوگوں کے لیے بے حد کام آتا ہے. اگر آپ فرسٹ سے لے کر 10ویں تک 100% مارکس نہیں لاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ انجینئر ہیں جو گھر بنانا تو سیکھ لیے لیکن کچن یا باتھ روم ڈیزائن کرنا نہیں سیکھے، اور آپ کو یہ نہیں آتا ہے. میں نے جن بچوں کے بارے میں بات کی ہے اور سمجھایا ہے وہ بچے ہر وقت میرٹ میں آتے ہیں. سارے بچے، بعض بچے رٹا مار کر 100% مارکس لاتے ہیں لیکن وہ آگے تعلیم کو بھول جاتے ہیں، یعنی جو تعلیم فرسٹ سے لے کے 10 تک آتے ہیں اس کو بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا امپیکٹ ان کی آگے کی زندگی میں پڑتا ہے. باقی دعا کے بارے میں، یعنی دعا کا جو دوسرا حصہ ہے عملاً متقبلاً رزقاً حلالاً طیباً واسعاً وشفاءً کل داء، میں اس کو دوسرے پارٹ میں بات کروں گا. آپ کو میری بات سمجھ آئی ہوگی اور اچھی لگی ہوگی تو میرے چینل کو لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور پلیز اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. اور میری کہیں غلطی ہوتی ہے مجھ سے تو پلیز غلطی کو بتائیں. تھینک یو ویری مچ.